یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو پیدا فرمایا، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری ستر کو چھپاتا ہے، تمہارے شرم والی جگہوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے تمام اولاد آدم کو خطاب کیا ہے۔ یہ خطاب اہل ایمان سے بھی ہے، اہل کفر سے بھی ہے، یہ اللہ کو ماننے والوں سے بھی ہے اور اللہ کا انکار کرنے والوں سے بھی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اولاد آدم کی اصل فطرت وہ ننگے ہو کے پھرنا نہیں ہے، وہ لباس پہن کر زندگی گزارنا ہے۔ جس مذہب کے ساتھ بھی کسی کا تعلق ہے، جس قوم جس قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، سب بابا آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ نے سب سے خطاب کر کے جو جملہ ارشاد فرمایا، اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو پیدا فرمایا، اور یہ لباس تمہارے ستر کو ڈھانپتا ہے، تمہاری ان جگہوں کو جن کو کھلا رکھنا تم برا سمجھتے ہو اور شرماتے ہو، فرمایا یہ لباس اسے چھپاتا ہے اور تمہاری زینت کا ذریعہ ہے۔ یہ جملے ارشاد فرما کر اللہ جل شانہ نے انسان کی اصل فطرت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اولاد آدم کی اصل فطرت کپڑے پہن کر زندگی گزارنا ہے، اور ان کا وہ لباس، ان کے وہ کپڑے ایسے ہوں گے جس میں ان کی شرم والی جگہ، وہ اعضاء جس کے کھولنے کو وہ برا سمجھتے ہیں اور شرماتے ہیں، یہ لباس ان اعضاء کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے، اور لباس کے ذریعے تم بھلے لگتے ہو، تم حسین لگتے ہو، تم پیارے لگتے ہو، یہ تمہارے زیب و زینت کا ذریعہ ہے۔ یہ آیت لباس کے فائدوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ آیت لباس کے مقاصد کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ لباس اور کپڑے پہننے کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے لباس کا پہلا فائدہ اور پہلا مقصد یہ بتایا، یہ لباس یواری سوآتکم وریشا، یہ تمہارے ستر کو چھپاتا ہے۔ لباس کا پہلا فائدہ ستر کا چھپانا ہے۔ آیت میں اللہ نے ایک لفظ کہا ہے سوآتکم، سوآت سوآتن کی جمع ہے، اور سوآتن انسان کے جسم میں ان اعضاء کو کہا جاتا ہے جن کے کھلنے کو انسان برا سمجھتا ہے اور شرماتا ہے۔ یہ اعضاء سوآت کہلاتے ہیں۔ اسے فقہ کی زبان میں ستر عورت کہا جاتا ہے۔ یہ مرد کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا یہ ایریا ہے، اور عورت کا پورا جسم سوائے اس کی ہتھیلیوں کے، اس کے چہرے کے اور اس کے پاؤں کے، پورا جسم ستر عورت ہے، یعنی جسے چھپانا فرض ہے۔ تو لباس کا پہلا فائدہ ستر عورت، یعنی ان اعضاء کا چھپانا ہے جن کا کھولنا فطرت کے خلاف ہے، اور ہر سلیم الفطرت انسان اسے معیوب سمجھتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں ہر وہ لباس اسلامی لباس ہے جس کے اندر آپ کا ستر عورت نظر نہ آئے، یعنی آپ کا جسم پورا ڈھکا ہوا بھی ہو اور وہ کپڑا اتنا موٹا ہو کہ اس سے آپ کا جسم نظر نہ آئے، اور اتنا کھلا ہو
کہ آپ کے جسم کے اندام، اس کے نشیب و فراز، اس کا جغرافیہ، اس کا اندازہ نہ ہو سکے، یہ اسلامی لباس کی پہلی خصوصیت ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم غیروں سے اتنے متاثر ہیں، ہم غیروں کی نقالی میں یہاں تک نکل چکے ہیں کہ کیا مرد کیا عورتیں ہم پہنے ہوئے بھی ننگے نظر آتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جن کے جسم کے بعض حصے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ وہ ہیں جسم کو تو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن کپڑے پہنے ہوئے بھی وہ ننگے ہیں، یعنی کپڑے پہن کر بھی وہ ننگوں کے حکم میں، وہ کپڑے اتنے باریک ہیں کہ ان کا جسم اس میں دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں ایسی عورتیں بھی آئیں گی کاسیات عاریات مائلات ممیلات، جو کپڑے پہنے ہوئی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ کپڑے پہنی ہوئی ننگی ہوں گی، کیا مطلب؟ یعنی ان کے کپڑے اتنے باریک ہوں گے کہ اندام نظر آئیں گے، اتنے فٹ ہوں گے، جسم کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں گے، پورے جسم کا اتار چڑھاؤ کا اندازہ دور سے کیا جا سکے۔ فرمایا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ فرمایا وہ عورتیں ایسی ہوں گی مائلات ممیلات، جو دوسروں کی طرف مائل بھی ہوں گی، دوسروں کی اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ آج مردوں نے، عورتوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے، اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں، اپنے سوسائٹی میں دیکھیں، خاندان میں دیکھیں، شہر میں دیکھیں، گاؤں میں دیکھیں، گھر میں دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، بچیوں کو دیکھیں، آج ہم مغرب کے غلام ہیں۔ آج انڈیا کی فلموں میں جو ثقافت، جو تہذیب، جو لباس، جو ڈراموں میں نظر آ رہا ہے، فلموں میں نظر آ رہا ہے، وہی فیشن آج دیندار کے گھر تک پہنچا ہوا ہے۔ نہ بچہ بچا ہوا ہے، نہ بچی بچی ہوئی ہے، سارے ننگے ہیں۔ ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، جو شریعت ہمیں دی، اس شریعت نے ہمیں پہننے کے متعلق بھی ہدایات دی، اصول دیے، طریقہ دیا۔ پہننا ہے تو کیسا لباس پہننا ہے، مردوں نے کیا پہننا ہے، عورتوں نے کیا پہننا ہے، کپڑے کیسے ہونے چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کپڑوں کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہارے شرم کے مقامات کو چھپاتا ہے، تمہارے ستر عورت کو چھپاتا ہے۔ آج دیکھیں لباس پہنے ہوئے آج ہمارے معاشرے میں ننگے دھڑنگے لوگ نظر آ رہے ہیں، فٹ لباس، شرم و حیا نکل گئی۔ مردوں نے بھی ایسے چست لباس پہنا ہوا ہے کہ ان کے شرم کے مقامات واضح دکھائی دیتے ہیں، اور عورتوں نے تو حیا کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دنیا کہاں پہ پہنچ گئی، چاند پہ پہنچ گئی، آپ وہی پتھروں کے دور کی باتیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، جو تعلیم ہمارا نبی دے کے گیا، اگر ہم اسے اپنائیں گے ہماری عزتیں باقی رہیں گی، حیا باقی رہے گی۔ اگر ہم ان تعلیمات کو اپنی معاشرت سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے لباس سے، اپنی غمی اور خوشی سے نکالیں گے، کل پھر ہمیں رونا بھی پڑے گا۔ یہ بیٹا پھر بے حیا بنے گا، یہ بیٹی بے حیا بنے گی۔ ان کے لباس کو دیکھ کے مسلمان ہونے کا یقین نہیں آئے، مسلمان جا رہا ہے، غیر مسلم جا رہا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لینے والی ہے یا کسی انڈین فلم کی اداکارہ ہے؟ بڑے دکھ سے کہا جاتا ہے۔ ہم سے پیسے مردوں سے لے کر ہماری عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں، لباس لے آتی ہیں، کوئی پڑھا لکھا، کوئی دیندار بھی گھر والی کے بچیوں کے کپڑے دیکھ کر کبھی دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کپڑے کیسے ہیں۔ کیا یہ کپڑے اور لباس وہی ہے جس کا فائدہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے؟ کپڑے سلاتے کیسے، کوئی معائنہ نہیں کر رہا۔ اور پھر بے حیائی
کا سیلاب جب آتا ہے سارے بہ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں جی مولوی صاحب اب کیا کریں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ہمیں لباس کے متعلق جو ہدایت دی، فرمائے لباس کیسا ہو جو واری سوآتکم، جو تمہارے شرم کے مقامات کو ڈھانپے۔ عورت کا پورا جسم یہ اس کا پردہ ہے، اس کو چھپانا ہے سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے، وہ بھی گھر میں باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، خاوند کے سامنے، محرم کے سامنے۔ باہر جانا ہے تو عورت کا پورا جسم وہ تو ڈھکا ہوا ہوگا۔ حضور کے زمانے کی جو عورتیں تھیں وہ جب راستے پہ جاتی، ان کی وہ اوڑھنی، پردے والی چادر ایک بالش زمین پہ وہ عورتیں گھسیٹتی ہوئی جاتی تھیں، اور کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا یہ بوڑھی جا رہی ہے جوان جا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر نامدار شیر خدا سے کہا تھا، علی جب میں راستے پہ جاؤں آگے میں جاؤں گی، پیچھے آپ نے آنا ہے۔ علی نے کہا، خاتون جنت لوگ کیا سمجھیں گے، شیر خدا پیچھے اور بیوی آگے جا رہی ہے۔ فرمایا، علی اس میں ایک راز ہے، اور راز یہ ہے میں اللہ کی نبی کی بیٹی ہوں، میں جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، میں حسنین کی والدہ ہوں، میں امت کے لیے رول ماڈل ہوں۔ فرمایا میں آگے جاؤں گی جہاں میرے قدم کے نشان لگے۔ علی میرے قدموں کے نشانات پہ، میرے پاؤں کی چھاپ پہ آپ نے اپنے قدم رکھنا ہے، تاکہ کسی غیر محرم کے پاؤں کے نشان میرے پاؤں کے نشان پہ نہ پڑ جائیں۔ فرمایا، علی جب میرا جنازہ اٹھے میرے جنازے کو رات کو اٹھانا ہے، تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ خاتون جنت کی چارپائی کی چادر پہ بھی نہ پڑ جائے۔ ہم ان لوگوں کے نام لیوا ہیں جو حیا کے پے کرتے، حیا کے علمبردار تھے۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو حیا کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے۔ ہم سنوی کو ماننے والے ہیں جو پیغمبر حیا بن کے آیا، دنیا کو حیا کا درس دینے کے لیے آیا ہے۔ تو لباس کا پہلا فائدہ یہ ہے، لباس آپ کے جسم کو چھپائے، یعنی آپ کا جسم اس میں ننگا نہ ہو، آپ کا جسم اس میں نظر نہ آئے، آپ کے جسم اس میں چھلک کے نمایاں نہ ہو، اتنا فٹ نہ ہو کہ آپ کے جسم کے اندام کا اندازہ ہو سکے۔ یہ جو برقعے آ گئے ہیں آج ہمارے معاشرے میں، بے حیائی ساری اس سے نظر آ رہی ہے۔ وہ 50-55 سال کی عورت بھی وہ برقع پہنتی ہے جو اتنا ٹائٹ، اتنا فٹ، اتنا نقش و نگار والا کہ دور سے جاتی ہے تو بے حیائی پھیلاتی ہوئی جاتی ہے، سارے معاشرے کو متعفن کرتی ہوئی جاتی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو آج کے بعد خود بھی وہ ایسا لباس پہنو، گھر والیوں کو بھی وہ لباس پہناؤ، بچوں کو بھی وہ لباس پہناؤ کہ اس میں وہ ننگے نظر نہ آئیں۔ ہمارے بچوں کے لباس آج کیسے ہیں؟ چڑیا پہنائی ہوئی ہے ہم نے، ہاں آدھی ران ننگی ہے، آدھا جسم ننگا ہے، کیا بچی کیا بچہ، اور ننگے کر کے سب کے سامنے ہم اسے پہانا بھی کرواتے ہیں، نہلاتے بھی ہیں۔ حیا کا وہ عنصر اس کے دل و دماغ سے نکالنے والی بدبخت ماں ہے۔ یہ بدبخت باپ ہے جو ایسے کپڑے اسے خرید کے لاتے ہیں۔ اسی مسلمانوں، انسان کی سیرت پہ لباس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ لباس انسان کے باطن پہ اثر کرتا ہے۔ کچھ بغیرت یہاں تک کہتے ہیں، مولوی صاحب چھوڑ، دل صاف ہونا چاہیے، لباس کیا ہے؟ ہاں دل بنا ہوا ہوگا، آپ کے ظاہر بھی بنا ہوا ہوگا۔ دل میں تقویٰ ہوگا تو آپ کا لباس بھی حیا والا ہوگا، آپ کا لباس ایسا ہوگا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کا لباس ایسا ہوگا جیسے اہل تقویٰ، اہل دل، اولیاء، علماء، صلحاء کا لباس ہوتا ہے۔ دل میں گند ہے تو باہر گند آئے گا۔ دل میں بے حیائی ہے، دل میں بے دینی ہے، دل میں آپ کی شہوانی خیالات ہیں، دل میں آپ کی گندے خیالات ہیں، تو پھر آپ کا لباس بھی گندا ہوگا۔ پھر فلموں کے اداکاروں کا، فلم میں ننگی ناچنے والی عورتوں کا لباس ہمارے دیندار گھرانوں میں آئے گا۔ میرا یہ پیغام دینداروں سے بھی ہے، بے دینوں سے بھی ہے
اپنے بچوں بچیوں کا لباس اس کے اوپر نظر کریں. پیسے آپ دیتے 10,000 20,000 روپے کا جوڑا لے کر آنے والی ہماری بہن, کبھی چیک بھی تو کرو لباس کیسے, ننگے تو نہیں ہے, پھر سیاہ کیسے ہے, کیا اس لباس میں اپنے باپ کے سامنے یہ عورت کھڑی ہو سکتی ہے, اپنے بھائی کے سامنے جا سکتی ہے؟ لباس ایسا ہو کہ جسم کے اندام اس میں نظر بھی نہ آئے, اس کا اندازہ بھی نہ ہو. تو پہلا فائدہ لباس کا, لباس یواری سواتکم, لباس کیا کرتا ہے؟ تمہارے شرم کے اعضاء کو چھپاتا ہے. لباس کا دوسرا فائدہ فرمائے وریشہ. وریشہ کا معنی ہے زیب و زینت, لباس زینت کا ذریعہ ہے. لباس ایسا ہو جو اچھا بھی لگے, جس میں آپ بھلے لگیں, آپ خوبصورت لگیں. لیکن کیسے خوبصورت لگیں؟ شریعت کی نگاہ میں آپ اچھے لگیں, نیک لوگوں کی نگاہ میں آپ اچھے لگیں. کوئی بے دین اور آزاد مغربی فکر کا دلدادہ انسان یہ نہ سمجھے ننگے ہو کر آدھا جسم ننگا ہو یہ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے, یہ فٹ لباس اچھا لگ رہا ہے, تو چلو وہ لباس بھی ٹھیک ہے. نہیں, وہ لباس جو سلیم الفطرت حیادار انسان پہنتا ہے اور اسے اپنا جسم اس میں پیارا لگتا ہے, خوبصورت لگتا ہے, بھلا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, حسین لگتا ہے, ایسا لباس خریدو, ایسا لباس پہنو. تو لباس کے دو فائدے ہیں جو اس آیت میں بیان کیے. نمبر 1 ستر عورت, نمبر 2 لباس کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہارے زینت کا ذریعہ ہے. لباس پہن کر تم اس میں اچھے لگو, خوبصورت لگو. تو مرد بھی وہ لباس پہنے, عورت بھی وہ لباس پہنے کہ اس میں انہیں اپنا آپ اچھا نظر آئے. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے واہ واہ کے لیے, لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے لوگ کہیں گے آپ کے کپڑے بڑے پیارے, لوگ کہیں گے آپ کا فیشن بہت نرالا. یہ بیماری لگی, یہ فیشن کی بیماری, یہ تو تکبر کی بیماری ہے. فیشن کے دلدادہ اگر ہو گئے پھر تو کباڑا ہو گیا, پھر وہ اسلامی تہذیب کے اوپر آپ نے حملے کر دیے. نہیں, لوگوں کو دکھلاوے کے لیے, لوگوں کو کہ واہ واہ لینے کے لیے, لوگوں کی نگاہ میں خوبصورت لگنے کی نیت سے کپڑے نہ خریدیں, نہ بنائیں, بلکہ ایسے کپڑے اب خود بھی پہننے, گھر والوں کو بھی پہنائیں جس میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں پیارے لگیں, خوبصورت لگیں, حسین لگیں. اسلامی لباس کے تیسرا مقصد, تیسرا اصول یہ بھی ہے کہ لباس ایسا ہو جس میں کافروں, فاسقوں, نافرمانوں, بے حیاؤں اور دین دشمنوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ ہے. ایسے کپڑے جس میں کفار کے ساتھ, یہود ہنود کے ساتھ آپ کی میچنگ ہو رہی ہے, مشابہت آ رہی ہے, ان کپڑوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس انہی خصوصیات کا حامل تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو لباس پہنتے تھے اس میں ستر عورت کا بہت زیادہ اہتمام تھا, اور اس لباس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے, حسین, جمیل نظر آتے تھے. اور اس لباس میں حضور نبی کریم کی مشابہت کفار کے ساتھ بالکل نہیں ہوتی تھی, بلکہ مسلمانوں کا لباس ان کا شعار ہوتا ہے. مسلمانوں کے لباس کو دیکھ کر, ان کے یونیفارم کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہ مسلمان جا رہا ہے, یہ مسلمان مرد جا رہا ہے, مسلمان عورت جا رہی ہے, یہ مسلمان طالب علم جا رہا ہے. لیکن بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے آج ہم مغرب کے ایسے غلام, مغرب سے ایسے متاثر ہو گئے, وہ ننگے ہو کے اگر پھرتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں ننگے ہونے میں کوئی کمال ہی ہے. ہمارے اسکولوں میں, کالجز میں بڑی سختی کی جاتی ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی طالب علم شلوار قمیص اور حیا والا لباس پہن کے آئے اسے فائن کر دیا جاتا ہے, جرمانہ لگایا جاتا ہے. سر پہ کوئی ٹوپی پہننے, شلوار قمیص پہن کے آئے, جرمانہ. یہ میرے بچوں کو, میری بچیوں کو کس انداز سے, کس فیٹ پہ لے کر جایا جا رہا ہے. یہ پینٹ پتلون اور ٹائی پہنا کر یہودی افکار,
عیسائی افکار اس کے دل و دماغ میں پیوست کی جا رہی ہیں. بچے پہ خرچہ میرا ہو رہا ہے، کھلاتے ہم ہیں، پلاتے ہم ہیں، کپڑے خرید کے دیتے ہم ہیں، کتابیں ہم لے کر دیتے ہیں، باری برکم فیسیں ہم دیتے ہیں. ہاں بچہ میرا، اور دیا ہم نے. دل و دماغ کو انہوں نے اس کا یہودی بنا دیا. اسلامی تہذیب اور اسلامی ہدایات اور اسلام کے ساتھ محبت کو جڑ سے اکھاڑ کے نکال دیا. اس لیے میرا بچہ، میری بچی جب سکول کالجز جاتے ہیں تو وہاں سے وہ جو سبق لے کے آتے ہیں، اس کے بعد وہ فیشن ایبل مسلمان نظر آتا ہے. اسے وہ فیشن اچھا نظر آتا ہے جو امریکہ سے آیا، مغرب سے آیا، انڈیا سے آیا، غیر مسلموں سے آیا، جو فلمی اداکاروں سے آیا، جو میرا جسم میری مرضی والے لوگوں سے آیا. پھر یہ نعرہ میرا بچے بھی لگاتا ہے، میرا جسم میری مرضی، بے جو پہنوں. مولوی صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ جی مولوی صاحب کو تکلیف ہے نا. آپ نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے؟ کیا آپ نے اپنے نبی کی سیرت نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے اپنے نبی کی حدیث نہیں پڑھی؟ کیا میرے نبی نے تجھے پہننے کے متعلق کوئی ہدایات نہیں دی ہے؟ تو والدین کی بھی فرض ہے، اسکول کے مالکان کا بھی فرض ہے. مسلمان اپنے اسکول میں، اداروں میں، گھروں میں، اپنی فیکٹریوں میں، ہر جگہ پہ مسلمانوں کا لباس لازم قرار دیں، وہ لباس جو قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق ہو.